شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریفیں، بڑائیاں، حمد و ثنا، کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جو تن تنہا سب کا خالق، مالک، مربی و پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ملائم نگر کی اس جگہ پر ایک ایسی مسجد کا انتخاب کیا کہ جہاں سے حق کی دعوت دی جاتی ہو، جہاں سے قرآن و حدیث کا پیغام دیا جاتا ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے۔ اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کا تو انعقاد کیا، اور اس مسجد کی یہ پہلی تراویح تھی جس میں کلام ربانی کو مکمل کیا گیا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اعزاز نوازا۔ درود ہو پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو، اللہ رب العالمین کی اس دعوت کو، اللہ رب العالمین کے اس ذکر کو، اللہ رب العالمین کے اس ہدایت کو ہم تک بخوبی پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید یہ تمام معجزوں کا سردار ہے۔ آج جس کتاب کی تلاوت کی گئی، یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب صرف ہدایت ہی کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، یہ کتاب ہمارے لیے شفا بھی ہے، یہ کتاب ہمارے لیے رحمت ہے، یہ کتاب ہمارے لیے رشد و ہدایت کا طریقہ سکھاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ کتاب یعنی کلام مجید، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو قرآن مجید کے اندر کئی ناموں سے اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید، کہیں قرآن مجید کے نام سے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا،
کہیں قرآن کریم سے اس کا ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین کہیں قرآن عظیم سے اس کا نام دیا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کے نام سے بھی اللہ رب العالمین نے نوازا۔ تو یہ تمام نام ہیں قرآن مجید کے، اور قرآن مجید کا تعلق جن جن لوگوں سے جڑا اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو مشرف بنا دیا۔ مثال کے طور پر قرآن کا لانے والا حضرت جبریل علیہ السلام تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ قرآن مجید جن پر نازل کیا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، اور یہ قرآن مجید جس غار میں نازل کیا گیا وہ غار تمام غاروں کا سردار، اور یہ قرآن مجید جس شہر میں نازل کیا گیا وہ شہر مکہ تمام شہروں کا سردار، یہ قرآن مجید جس ملک میں نازل کیا گیا وہ ملک تمام ملکوں کا سردار، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جس قوم کے لیے نازل کیا گیا وہ قوم تمام قوموں کی سردار۔ یہ ہے فضیلت قرآن مجید کی کہ قرآن مجید کا تعلق جس سے جڑا قرآن مجید نے سب کو مشرف کر دیا، قرآن مجید نے سب کو معظم کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے ایک چیلنج کے طور پر بھی نازل فرمایا۔ کفار مکہ اپنے آپ میں بہت ہی فصیح اور بلیغ کہتے تھے، وہ بہت فصاح تھے، بہت ہی بلغا تھے، اپنے آپ میں وہ بہت ہی علمداں سمجھتے تھے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو وہ حیران و پریشان رہ گئے، ان کی ہوا اکھڑ گئی، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھ کر کے سنانا شروع کیا۔ وہی لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، وہی لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں جمع کرتے تھے، وہی لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلوں میں بلایا کرتے تھے کہ اس کا فیصلہ اگر کوئی کرے گا تو محمد کریں گے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قرآن لوگوں تک پہنچاؤ، یہ قرآن لوگوں میں عام کرو، اس قرآن کے مطابق لوگوں کو عمل کراؤ۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوفہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے ندا دی، آواز دی کہ اے لوگو، کیا اگر میں تمہیں اس چیز کی طرف بلاؤں کہ صفا پہاڑی کے پیچھے ایک فوج تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ محمد، ہم نے آج تک آپ کو سچا ہی پایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آج تک سچا ہی پایا ہے، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں پایا، اور آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ حق کے فیصلے کیے ہیں، آج تک ہم نے ناحق فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو سنو، ایک آفت تمہارے اوپر آنے والی ہے، اگر یہ قرآن مجید جو میں تمہیں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، اگر اس کی طرف تم نے قدم نہ بڑھایا، اس پر اگر تم نے لبیک نہ کہا تو تم ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی یہ دعوت دی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ صرف اتنا کہنا تھا کہ ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہا تب لکا یا محمد، اے محمد تجھ پر ہلاک و بربادی ہو، تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ یہ کلمہ ابو لہب نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مکہ والوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی لڑائی، کوئی معرکہ نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانا تھا،
اور یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اپنے بتوں کو چھوڑ دو، یہ دیوی دیوتا جو تم پوج رہے ہو ان کی پرستش چھوڑ دو۔ صرف یہ کہنا تھا کہ پورا مکہ آپ کا دشمن بن گیا، پورا مکہ دشمن بن گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو اس قرآن مجید کو بطور چیلنج نازل کرنا تھا، محض اس بنا پر کہ اگر تمہیں یہ یقین نہیں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تو اس قرآن مجید جیسے کوئی ایک سورت لے کر کے چلے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اسرا کی آیت ہے نازل فرمائی، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعْتُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر کے کفار مکہ کے اندر یہ چیلنج پیش کیا اور کہا کہ اے انسانوں اور جناتوں، تم سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ، اور قرآن کی ایک سورت بھی تم پیش نہیں کر سکتے، تم نہیں لا سکتے۔ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، تم اس قرآن کے مثل ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہی کیوں نہ بن جاؤ، انسان اور جنات سارے مل کر کے تم دوست کیوں نہ بن جاؤ، لیکن قرآن مجید کی طرح ایک آیت بھی تم پیش نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج جب کفار مکہ کے سامنے رکھا گیا، سارے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ وہی جو اپنے آپ کو اطباء اور اپنے آپ کو بلغا کہا کرتے تھے، وہ اس قرآن مجید کی اس آیت پر دنگ رہ گئے اور بڑی کوششیں کی کہ قرآن مجید کی طرح کوئی آیت لے کر کے آئیں۔ بڑی کوششوں کے بعد انہوں نے ایک سورت بنائی کہ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل، اس طرح سے ایک سورت بنا کر کے لے کے آئے اور کہا اے محمد عربی، تم یہ کہتے تھے کہ ہم اس طرح کی کوئی آیت نہیں پیش کر سکیں گے، لو میں ایک سورت لے کر کے آیا ہوں تمہارے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ سن کر کے آپ مسکرا دیے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آیت کو، ان کی اس سورت کو سن کر کے ہنس پڑے اور کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم لوگ بہت بلیغ ہو، تم لوگ بہت پڑھے لکھے ہو، تم لوگ بڑے عربی داں ہو، لیکن تم تو کھوکھلے ثابت ہو گئے۔ اس قرآن مجید کے آگے تم تو بالکل کھوکھلے ثابت ہو گئے، تمہارے اندر کوئی علم نہیں ہے، تم تو جاہل ہو۔ کہا ایسے کیسے؟ کہا تم اس آیت پر غور کر کے دیکھو کہ اس آیت میں، اس سورت میں جو تم لے کر کے میرے پاس آئے ہو، یہ کیا پیغام دیتی ہے؟ اس کے اندر کون سی بات ہے جو پیغام دینے والی ہے؟ کون سی بات ہے جو نصیحت کرنے والی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ الفیل ملفیل یعنی ہاتھی، اور آپ کو کیا پتا کہ ہاتھی کیا چیز ہے؟ خرطومہ طویل، اس کی سونڈ بڑی ہے اور اس کے جسم بڑا بھاری بھرکم ہے۔ کہا تم بڑے بیوقوف ہو اے اہل مکہ، میں تو سمجھتا تھا تم اہل علم والے ہو، لیکن تم بیوقوف ہو۔ ہاتھی کو کون نہیں جانتا کہ یہ بھاری بھرکم جانور ہے، اس کی سونڈ لمبی ہے، یہ کون نہیں جانتا؟ وہ شرمندہ ہو گئے، وہ زیر ہو گئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے پر مجبور ہو گئے۔ جب دیکھا ابو جہل نے کہ لوگ قرآن کی باتیں سننے لگ گئے ہیں اور ایمان لانا شروع کر دیے، تو ابو جہل نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو یہ محمد جادوگر ہے، یہ محمد ساحر ہے، اس محمد کی بات کو نہ سنو، جب یہ قرآن پیش کرے تم اپنے انگلیوں کو اپنی کانوں میں ڈال لیا کرو، یا تم ایسی آوازیں لگاؤ کہ محمد کی آواز نیچے ہو جائے اور تمہاری آواز بلند ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ یہ قرآن مجید کی باتیں واضح نہ ہو پائیں، کوئی ان کی باتوں کو نہ سن سکے۔ یہ پروپیگنڈا کیا ابو جہل نے، لیکن یہ قرآن حق لے کر کے آیا تھا، یہ قرآن کلام ربانی تھا، یہ قرآن اللہ رب العالمین کے حق کو لے کر کے آیا تھا، یہ کیسے زیر ہو سکتا تھا؟ یہ کیسے زیر ہو سکتا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھی
جب مل گئے، آپ کے پنجے جب مضبوط ہونے لگ گئے، تو کفار و مشرکین نے دیکھا کہ ایک کے بعد دیگرے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، محمد کے ساتھی بنے جا رہے ہیں، کوئی ایسا پروپیگنڈا کرو کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کھیل کو ختم کیا جائے۔ یہ سازش رچی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھیرا بندی کی گئی اور آپ کو قتل کر دینے کی ناپاک سازش کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین جس کی حفاظت کرنے والا ہو اسے کون مٹا سکتا ہے، اسے کون زیر کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے حبیب تم سورہ یاسین پڑھ کر کے اور نکل جاؤ اس بستی سے۔ گھیرا بندی ہے، سارے کے سارے فوجیں لگی ہوئی ہیں، لوگ آپ کا گھیرا بندی کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باسلامت نکل جاتے ہیں، ان کو اونگھ آ جاتی ہیں، ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہ جاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں۔ بات آگے بڑھ جائے گی، میں اختصار کے طور پر، ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا، قرآن مجید کے تعلق سے اس کی فضیلت میں چند باتیں آپ کے پاس رکھوں، ورنہ قرآن مجید کی باتیں تو اتنی ہیں کہ بیان کرتے رہو رات بیت جائے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید یہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کی پہلی آیت کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جو اس سے ہدایت طلب کرے گا، جو ہدایت کا کوشاں ہوگا، جو پروردگار عالم سے ڈر رہا ہوگا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ہدایت ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے بڑے پکے دشمن تھے، اسلام لانے سے پہلے بہت ہی پکے دشمن تھے، اور جب کفار و مشرکین نے سازش رچی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عہد کیا تھا کہ میں ایک دن اسلام کا خاتمہ کر کے رہوں گا، لیکن جب اس ناپاک ارادے سے اٹھے، تلوار کھینچ لی اور چل پڑے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ لیکن جب راستے میں پہنچتے ہیں، حضرت مسلم آپ کو ملتے ہیں اور نعیم ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر کیا بات ہے، آج تمہارے تیور اتنے سخت کیوں نظر آ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہا آج میں اس خلفشار کا قلعہ کما کرنے جا رہا ہوں جس نے پورے عرب میں ایک فتنہ برپا کر رکھا ہے، میں اس کا آج قلعہ کما کر دوں گا۔ تو حضرت نعیم نے کہا کہ اے عمر کیا کبھی تو نے اپنے بہن اور بہنوئی کی طرف بھی دیکھا ہے؟ وہ لوگ بھی محمد کے دیوانے بن چکے ہیں، وہ لوگ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ لوگ بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں اور دین اسلام کو قبول کر چکے ہیں، پہلے ان کی خیریت لو، بعد میں محمد کی خیریت لو۔ کہا ایسا معاملہ ہے؟ فوراً پلٹ گئے اور پہنچے اپنے بہن بہنوئی کے ہاں، دیکھا کہ واقعی وہ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور جب حضرت عمر کی آہٹ کو سنی ان کی بہن نے تو قرآن مجید کو چھپا دیا اور کہا عمر نے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے دین کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو قبول کر لیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ دین بتاؤ، وہ کون سا دین ہے جسے تم نے قبول کر لیا ہے اور میرے بغیر اذن کے، میرے بغیر حکم کے تم نے اسے قبول کر لیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں اس دین کا بڑا دشمن ہوں؟ کہا میں نہیں بتا سکتی، میں نہیں بتا سکتی، وہ قرآن میں تمہیں نہیں دے سکتی کیونکہ تم اس لائق نہیں ہو، تم اسے نہیں چھو سکتے کیونکہ اس کے چھونے کے لیے پاکی شرط ہے۔ مارنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا، بہن بہنوئی کو بے حساب مارا، لیکن بہن بھی کس کی بہن تھی؟ عمر کی بہن تھی۔
بہن بھی خطاب کی بیٹی تھی، وہ بھی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے عمر سن لو، جس باپ کے بیٹے تم ہو اسی باپ کی بیٹی میں بھی ہوں، میری بوٹیاں تم نوچ ڈالو، میری بوٹیاں تم کتوں سے نچوا ڈالو، لیکن میں اس دین اسلام سے نہیں پھر سکتی۔ میں ایسے دین کو قبول کر چکی ہوں کہ جس دین کے آگے سارے دین فیل ہیں، سارے دین فیل ہیں۔ ایسی لذت مجھے مل چکی ہے جیسی لذت کسی اور دین میں نہیں ہو سکتی۔ تو جب عمر نے اس تیور کو دیکھا تو کہا آخر ہے کوئی بات اس کے اندر؟ کہا اے بہن لا تو مجھے بتا وہ قرآن، میں پڑھوں دیکھوں آخر کس چیز نے تجھے اتنی تقویت دی ہے جس کی وجہ سے تیرے پیر پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ کون سی طاقت ہے؟ قرآن مجید اٹھا کر دیا، کہا اسے پڑھو۔ جب پڑھنے لگ گئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ کہا محمد کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور میں ان کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عمر دروازے پر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو آنے دو، اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے تب تو بہتر ہے، ورنہ اگر ناپاک نیت کے ارادے سے عمر آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے، دروازے پر آ گئے۔ جب عمر نے دیکھا کہ حمزہ کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور حمزہ کے بھی تیور گرم ہے تو کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے جھوم اٹھے اور نعرے بلند ہونے لگے۔ جب اذان لوٹوں اور پیالوں میں دیے جاتے تھے، کھلی جو ہے چھت اور کھلی صحرا میں اذان دی جانے لگی، اس خوشی میں کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب اسلام کو تقویت مل جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین تو یا تو عمر کو یا ابو جہل کو اسلام سے نواز دے تاکہ اسلام کو تقویت مل جائے، مضبوطی مل جائے۔ لیکن ابو جہل کے قسمت میں اسلام نصیب نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے چنا۔ تو بہرکیف قرآن مجید یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ سورہ اسرا کی آیت نمبر 10 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بے شک ایسے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، ہی اقوم، جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اور یہی نہیں، یہ قرآن وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کو بشارت بھی دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو قرآن عظیم کی ایک اور صفت کیا ہے کہ قرآن عظیم یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، قرآن عظیم یہ مومنوں کو بشارت دیتا ہے اور بڑے اجر کا دعوت دیتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید جس کی حفاظت اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں، اس کے حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید آج تک ہو 1450 سال پہلے جس حالت میں تھا آج بھی اسی حالت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک جو ہے یہ معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسے ہم نے ذکر یعنی نصیحت کے لیے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کے ذمہ بھی ہم ہی ہیں، اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی ہے کہ جس کا کوئی مکمل حافظ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے حفاظ کو
ہر گھر میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں اللہ رب العالمین نے پیدا کر رکھا ہے۔ ہر جگہ آپ کو حافظ قرآن مل جائیں گے۔ اگر اس نسخے کو جلا دیا جائے، اس نسخے کو پھاڑ دیا جائے، اسے سمندر کے حوالے کر دیا جائے، لیکن تب بھی اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو لوگوں کے سینوں میں، یعنی حفاظ کے سینوں میں اسے محفوظ کر دیا ہے۔ کس کس چیز کو جلاؤ گے؟ کہاں جلاؤ گے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا جو ہے یہ کیا ہے؟ نشانی ہے، اللہ رب العالمین کی کھلی نشانی ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنا۔ جب جبریل علیہ السلام قرآن مجید کو لے کر کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے اور کہا اے محمد اقرا، پڑھو، قرآن مجید کو پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اسے پڑھنے لگ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں بھول جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے روک دیا، کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، نہ جلدی جلدی مچائیں، اس زبان کو نہ چلائیں، بلکہ آپ صرف اور صرف آپ کا کام ہے کہ آپ سنتے جائیں۔ اس کا جمع کرنا اور بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان کرنا اور جمع کرا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ جب جبریل علیہ السلام قرآن کو پڑھیں تو آپ ان کی اتباع کرتے رہیں، بس آپ جلدی نہ مچائیں۔ آپ یہ نہ ڈریں کہ ہم قرآن مجید کو بھول جائیں گے، قرآن کی آیتوں کو ہم بھول جائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ جبریل کی اتباع کیجئے، صرف جبریل کی اتباع کیجئے، آپ پڑھتے جائیے پیچھے۔ اس کا جمع کرانا، اس کا پڑھا دینا، اسے سمجھا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اپنے نبی رحمت کو اس کی وضاحت فرما دی، قرآن مجید کی آیتوں کی وضاحت فرما دی۔ اسی طرح سے قرآن مجید شفا ہے، کس کے لیے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید شفا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ قرآن میں نازل فرمایا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، جو ایمان لایا ہو اس کے لیے شفا ہے اور اس کے لیے رحمت ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند لوگ ایک قبیلے کی طرف جا رہے تھے۔ رات ہو گئی اور انہوں نے اس قبیلے سے کہا کہ ہم لوگ تمہارے یہاں مہمان بننا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہیں مہمان نہیں بنائیں گے۔ یہ چند صحابہ گاؤں سے قریب میں ایک باغیچہ تھا، وہاں جا کر کے انہوں نے پڑاؤ کیا، ٹھہر گئے۔ اتفاق دیکھیے، اس گاؤں کے مکھیا کو، اس گاؤں کے پردھان کو بچھو نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا۔ پریشان ہو گئے، جو ان کے یہاں دوا علاج ہوا کرتا تھا وہ سارے دوا علاج کرا کر کے جب وہ سب کچھ آزما چکے لیکن انہیں کچھ افاقہ نہ ہوا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے، کہا کہ دیکھو وہ چند لوگ جو آئے تھے جن کو ہم نے مہمان نہیں بنایا تھا وہ باغیچے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، چلو وہاں پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ وہ ان صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو ہمارے مکھیا کو بچھو نے ڈس لیا ہے، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہاں اس کا علاج میرے پاس ہے، لیکن تم تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے ہمیں اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں تمہارے اوپر اسی وقت دم کر سکتا ہوں جب تم اس کا مجھے معاوضہ دو گے، تب میں دم کر سکتا ہوں، ورنہ اس سے پہلے نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، چلیے جو مانگیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، ہمارے پاس چند بکریاں ہیں، ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ صحابی گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دم کیا، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دم کر دیا، جہاں بچھو نے ڈسا تھا اس پہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دم کر کے تھوک دیا، جس کی وجہ سے
اس مکھیا کو شفا مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا، شفا پا گیا، خوش ہو گیا، اور وعدے کے مطابق جو بکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا ان صحابہ کو اس نے چند بکریاں حوالے کر دی۔ صحابی بڑے خوش ہوئے اور بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ چلو ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن جن صحابی نے سورہ فاتحہ کو پڑھا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ابھی ایسا نہیں کر سکتے، ہم پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے؟ تو صحابی نے کہا مجھے پروردگار عالم کے اوپر یہ بھروسہ تھا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہا واقعی یہ قرآن مجید شفا ہے لوگوں کے لیے، یہ دوا کا کام کرتا ہے۔ کہا تب تو میرا بھی حصہ بنتا ہے اس بکریوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا بھی حصہ لگاؤ۔ بہرحال حصہ لگایا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید شفا بھی ہے، ہمارے لیے دوا کا بھی کام کرتا ہے، اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ ظالموں کے لیے نقصان ہی دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ ظالموں کے خسارے میں یہ اضافہ ہی کرتا ہے، انہیں فائدہ نہیں دیتا۔ اور ایک اور آیت سورہ حامیم سجدہ کی ہے کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ قرآن مجید یہ ہدایت اور شفا ہے تمہارے لیے، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کون ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم تفرقہ بازی میں نہ پڑو، تم تفرقے بازی میں نہ پڑو، تم گروہوں میں نہ بٹو، تم ادھر ادھر جو ہے مسلکوں میں نہ بٹو، بلکہ اللہ رب العالمین کے رسی کو مضبوطی سے تھام دو، تب جا کر کے تمہیں ہدایت ملے گی، تب جا کر کے تمہیں شفا ملے گی۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ کا فائدہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بیمار ہو، مریض ہو، اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا جائے تو وہ شفا پا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شفا اسے مل جائے گی۔ ایک اور چیز کہ تلاوت قرآن مجید کی فضیلت، تلاوت کلام پاک کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ رب العالمین کی کتاب کے میں سے کوئی حرف پڑھا، جیسے کہے الف لام میم، تو الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ 3 حروف ہیں۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے گویا کہ اللہ رب العالمین اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنے والا اسے کتنا فائدہ ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے پڑھنے والے کے بارے میں، حافظ قرآن کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کہے گا کہ اے فلان تو قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، قرآن کی تلاوت کرتا جا بعینی ہی، اسی طرح سے کہ جس طرح سے تو دنیا میں ترتیب کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، آج اسی طرح سے تو ترتیب کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا۔ جہاں قرآن مجید ختم ہو جائے گا وہی تیری جگہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حفاظ کی فضیلت، جس نے اپنے سینے میں قرآن کی آیتوں کو حفظ کیا، اللہ رب العالمین اسے اتنی بڑی فضیلت سے نوازتا ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقام پر اللہ رب العالمین اسے فائز کر دیتا ہے، قرآن کے پڑھنے والے کو۔ اور قرآن مجید یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفا کرے گا، قرآن مجید یہ شفا کرے گا۔
یہ قرآن مجید کہتا ہے اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کہے گا قیامت کے دن کہ اللہ رب العالمین میں نے اسے راتوں کو سونے سے روک رکھا تھا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اسے میں نے روک رکھا تھا، اے اللہ رب العالمین تو اسے میری شفاعت قبول فرما لے، میری شفاعت تو قبول فرما لے، اور اس پڑھنے والے کو اے پروردگار عالم تو بخش دے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کی شفاعت کو قبول کر لے گا اور اس پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین بخش دے گا، اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا. تو یہ ہے فضیلتیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز فرمائی کہ تلاوت قرآن سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الفاتحہ. جس گھر میں سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ قرآن مجید کو پڑھا کرو. یہ ہے فضیلت، تاکہ یہ شیطان تمہارے گھروں سے بھاگ جائے. اور ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بخاری کی روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہو اور قرآن کو سیکھتا ہو. قرآن کا سیکھنے والا اور قرآن کا سکھانے والا یہ انسانوں کے اندر سب سے افضل ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کو اپنے گلے لگاؤ، قرآن سے چمٹو، قرآن کو صرف طاقوں کا زینت نہ بناؤ، اسے پڑھو اور اس سے ہدایت طلب کرو. صرف جو ہے اسے پڑھ لینا ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنا ضروری ہے. قرآن مجید کا سمجھنا ضروری ہے. چاہے آپ ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں، ایک آیت اسے آپ پڑھ کر کے سمجھیں کہ آخر قرآن مجید کا پیغام کیا ہے. اللہ رب العالمین نے جو خط ہمارے نام دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس خط کو جانیں کہ اس خط کے اندر لکھا کیا ہے. آج ہم اپنے بیٹوں کے خط کو پڑھنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں. اگر بیٹا عربی میں خط لکھ دے، سعودی عرب سے بھیجے، عربی میں خط لکھے، کافی عرصہ دراز کے بعد وہ خط آیا ہو تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس خط کو کسی مولوی، کسی عالم کے پاس لے جایا جائے اور وہ پڑھ کر کے سنائے میرے بیٹے نے کیا کہا ہے اس کے اندر. وہ معلوم کرنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. لیکن رب العالمین نے 1400 سال پہلے سے یہ خط ہمارے درمیان بھیجا ہے، لیکن آج ہم اس خط کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے، اس خط کے بارے میں ہم معلومات نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا پیغام کیا ہے، اللہ رب العالمین کہنا کیا چاہتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اس قرآن مجید کو اپنے گلے لگاؤ. یہ قرآن مجید سراپا ہدایت ہے ہمارے لیے، یہ قرآن مجید ہمارے لیے رحمت ہے، یہ قرآن مجید ہمارے لیے شفاعت ہے، یہ قرآن مجید ہمارے لیے شفا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر دے دی ہیں. میرے بھائی اور دوست، باتیں بہت ساری تھیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے ہمارا ناطہ مضبوط کر دے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کو ہمیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا اللہ رب العالمین تو ہمیں جذبہ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر وسعت اور طاقت دے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ سکیں اور اسے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. میرے بھائیو اور دوستو، اس مسجد میں روزانہ فجر میں قرآن کا درس ہوتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اس فجر میں آپ شرکت کریں اور قرآن کے درس کو سنیں، قرآن کی باتوں کو سنیں، رب العالمین کے پیغام کو سنیں کہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، رب العالمین ہم سے چاہتا کیا ہے. ہر فجر کے اندر اس وقت شب قدر، آج شب قدر ہے، شب قدر والی رات لوگ جاگتے ہیں، تھکے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے شب قدر والی رات کو جو ہے قرآن کا درس نہیں ہوتا ہے. جس دن شب قدر نہیں ہوتی ہے اس دن، اور البتہ انشاءاللہ رمضان ختم ہونے کے بعد روزانہ کنٹینیو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک اللہ رب العالمین نے
ہمارے اندر یہ جان رکھی ہے، جب تک اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ طاقت رکھی ہے، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی باتوں کو پیش کرتا رہوں گا، قرآن مجید کی باتوں کو آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ بس آپ سے التجا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو سننے کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں فجر کے اندر تشریف لائیں، فجر کے اندر تشریف لائیں۔ فرشتے 2 مرتبہ ہمارے اعمال کو اللہ رب العالمین تک پہنچاتے ہیں، 24 گھنٹے میں 2 بار۔ ایک عصر کی نماز میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فرشتوں کی، ایک عصر کی نماز میں اور ایک فجر کی نماز میں۔ اسی لیے ان دونوں نمازوں کی بڑی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ جس نے عصر کی نماز غائب کر دی اس نے اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اسی طرح سے جس نے فجر کی نماز کو ضائع کر دی اس نے اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو جب فرشتے ڈیوٹی چینج کر کے پروردگار عالم تک پہنچے جب، تو وہ گواہی دے ہمارے بارے میں، اے پروردگار عالم، میں آج فلاں مسجد سے آیا ہوں اور دیکھا کہ تیرے بندے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے بندے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے سن رہے تھے، تیرے بندے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، تیرے بندے قرآن سے اپنا لو لگائے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں، ان میرے بندوں کو جن کے بارے میں تو گواہی دے رہے ہو انہیں معاف فرما دو، ان کی نیکیوں کو جو ہے نیکیاں، ان کے کالم کو نیکیوں سے پر کر دو، بھر دو۔ یہ ہے فضیلت۔ تو ایسا کیوں نہ کریں، ہم فجر کے اندر آئیں تاکہ فرشتے ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین سے گواہی پیش کریں کہ میں فلاں بندے کو دیکھ کر کے آیا ہوں کہ تیرا فلاں بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی جو ہے تفسیر سن رہا تھا، قرآن مجید کا ترجمہ سن رہا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انہی چند باتوں کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اللہ رب العالمین درست فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم خطا کے پتلا ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اے پروردگارم تو ہی پروردگار عالم تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، میری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ رب العالمین ہمارے قیام کو قبول فرما، اے اللہ رب العالمین ہمارے صدقات کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ تجھ سے توبہ کر سکیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین تجھ سے التجا کرتے ہیں، پروردگار عالم تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں، اے پروردگار عالم تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ہم جو ہے خطا کار ضرور ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہم سے ناراض ہے، لیکن پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی۔ اے پروردگار عالم تو ہی عفو درگزر کرنے والا ہے، اے پروردگار عالم تو عفو درگزر کو پسند کرنے والا ہے۔ اے رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے، اے رب العالمین تو ہمیں درگزر فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم مریض ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم بیمار ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم قرآن مجید جو ہم نے ان تراویح میں سنی ہے، اے اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین جو ہمارے رشتہ دار یا ہمارے والدین یا اور ہمارے اعزاء و اقربا اے اللہ رب العالمین جو فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے پروردگار عالم تو انہیں ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ رب العالمین تو ان کے قبروں کو کشادہ فرما دے، اے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین جو نعمتیں تو نے تیار کر رکھی ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم ان نعمتوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو اے اللہ تو ہمیں بھی نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اسی طرح سے تو رحم و کرم فرما
جس طرح سے صلحاء پر، جس طرح سے انبیاء پر، جس طرح سے شہداء پر اے اللہ تو نے رحم و کرم فرمایا ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہم بھی تجھ سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ رب العالمین تو ہم پر بھی رحم و کرم فرما۔ اے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے اے اللہ رب العالمین جن جن خیر کی چیزوں سے اے اللہ رب العالمین تجھ سے طلبگار ہوئے ہیں اے اللہ رب العالمین ہم بھی انہی چیزوں کو طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اے پروردگار عالم ہم بھی ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں پناہ دے دے۔ اے پروردگار عالم تو ہی پناہ دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو اعلیٰ ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے۔ پروردگار عالم تو ہمیں معاف فرما، تو اپنے رحم و کرم میں اے اللہ تو جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔